نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ایک انتہائی اہم ایشو ہے، اور جو اہل سنت کا عقیدہ ہے اس حوالے سے میں گفتگو کروں گا، کیونکہ کچھ جو اہل سنت کے اندر کچھ لوگ ہیں جو تفضیلی اہل سنت کے اندر گھسے ہوئے ہیں، اور اس طرح جو روافض ہیں، شیعہ، وہ کہتے ہیں جو اہل سنت ہے یہ اپنا عقیدہ واضح کرتے رہتے ہیں کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں، اور جو شخص مولا علی کو ابو بکر عمر سے افضل بتایا ایسا شخص گمراہ بددین اہل سنت سے خارج ہے۔ تو یہ ناسبیت ہے، یعنی تفضیلی کہتے ہیں یا روافض یہ کہتے ہیں بھائی یعنی کیا سوال یہ پوچھا گیا کہ یہ ناسبیت ہے؟ یعنی دیکھیں، ناسبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو شخص نبی کریم علیہ السلام کی اہل بیت سے بغض اور کینہ رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے، حضرت علی کے فضائل چھپاتا ہے جو احادیث میں آئے ہیں، تو ایسے بندے کو ناسبی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کا شکر اہل سنت ناسبی نہیں ہے، جتنے بھی آپ کو تمام اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے، تمام محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جتنے فضائل یعنی جتنی شانیں نبی کریم علیہ السلام نے مولا علی کی بیان کی ہیں، احادیث ہیں، اتنی کسی کی بھی شان میں نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر کسی کی شان میں نہیں ہے۔ یا اعلیٰ حضرت نے بھی فتاوی رضویہ میں لکھا ہے مطلع القمرین میں۔ تو یہ ناسبیت ہرگز نہیں ہے، یہ تو اہل سنت کا عقیدہ، اور یہ کئی لوگ کہتے ہیں یہ مولوی نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، مولوی کہتے رہتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہے، اللہ رسول نے کہاں کہا ہے، پھر یہ باقی مولا علی نے کہاں کہا ہے۔ تو بھائی جتنی بھی آپ کتابیں پڑھ کے دیکھ لو، قرآن مجید کی آیات ہیں، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ فِي ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، دیگر قرآن مجید کے آیات پڑھو جس میں اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا۔ پھر حدیث کا مطالعہ کر لو، بخاری اور دیگر حدیث کی کتابوں میں، جس میں خود مولا علی نے حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا اقرار کیا ہے۔ تو پھر حضور کی بے شمار حدیث موجود ہیں کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کی افضلیت کو بیان کیا۔ تو یہ ناسبیت ہرگز نہیں ہے، خود شیعوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کتاب الشافی پڑھو، اس شرح ناج البلاغہ پڑھو، دیگر جتنی بھی روافض شیعوں کی کتابیں انہوں نے خود لکھا ہے کہ مولا علی نے فرمایا کہ انبیاء کے بعد یا نبی کریم علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہے۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیں یہ جو ہم افضلیت بیان کرتے ہیں حسب و نسب کی وجہ سے نہیں ہے۔ حسب و نسب کی وجہ سے دیکھا جائے تو اہل بیت مولا علی یہ چونکہ حضور کے خاندان سے ہیں تو ان کی اس طرح افضلیت بن جائے گی، حضور کی اولاد کی بن جائے گی، یا ہم خلافت کی وجہ سے یہ افضلیت نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں یہ جو خلفائے راشدین ہیں ان کا اللہ رسول کی برگاہ میں مرتبہ بڑھا ہے، مقام بڑھا ہے، کثرت ثواب کی بنا پر، افضلیت مطلقہ کی بنا پر یہ مولا علی سے افضل ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں، اور جو شخص مولا علی کو ابو بکر عمر سے افضل بتایا ایسا شخص گمراہ بددین اور اہل سنت سے خارج ہے۔ تو یہ مولویوں نے مسئلہ نہیں بنایا ہوا، یہ کتاب و سنت میں لکھا ہوا ہے، یعنی قرآن میں کی بے شمار آیات ہیں جس سے استدلال کر کے مفسرین نے لکھا، اور اسی طرح پھر نبی کریم علیہ السلام کی بے شمار احادیث ہیں، مولا علی کے اقوال موجود ہیں، پھر اس طرح صحابہ کے بخاری میں اقوال موجود ہیں، بخاری میں موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کا قول بھی موجود ہے۔ تو لہٰذا یہ ناسبیت اس کو نہیں کہتے، ناسبی اس کو کہتے ہیں جو مولا علی کو فضائل چھپائے، ان کی جو ہے شان کو نہ مانے، ان کی شان کو گھٹائے، تو ایسے بندے کو ناسبی کہتے ہیں۔ اہل سنت اللہ کا شکر ناسبی نہیں ہے، مولا علی کے فضائل بیان کرتے ہیں، اہل بیت کے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے بھائی۔ جو اس کا انکار کرتا ہے وہ بکر عمر کی افضلیت کا منکر ہے، ایسے شخص گمراہ بددین اہل سنت سے خارج ہے، رافضی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کئی ایسے خطیب ہیں جو اس طرح افضلیت کا اقرار کر رہے ہیں، اہل سنت میں گھسے ہوئے ہیں، تو وہ رافضی ہیں، تفضیلی ہیں، اہل سنت سے خارج ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بہرحال ویڈیو سنیں، دیگر لوگوں تک پہنچیں، آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔